अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आपको पता है जहाज़ेब बाहर गया है और उसके माँ बाप ने पीछे से वॉशरूम की टाइलें नहीं लगवा ली हैं क्योंकि उसने वहाँ से पैसे कमा के पीछे भेजे हैं। हाँ जी, ये ड्रामा नया एक आ रहा है परदेस। उसमें बुशरा अंसारी कास्ट में माँ बनी हुई है, किसकी? सरमद खूसर की। और वो कहती है सरमद खूसर को कि देखो वो फलां मुंडे ने पैसे भेजे ने, उन्होंने फर्श भी नवे पवा लें, टाइलां भी नवीं लवा लियां ते असी साडा सफेदी भी उतर रही है ते बाहर दा बूहा भी टुटिया दा। तो ये जो ड्रामा है परदेस दो किस्म के लोग जाते हैं। एक जाते हैं यूरोप, अमेरिका, कनाडा, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज। एक जाते हैं मिडल ईस्ट, कतर, सऊदी अरब, ये दोहा, ये क्या से कहते हैं अपना यूएई, तो बहरीन। ये जो लोग हैं और उन लोगों में बड़ा फर्क है। ये करते हैं वहाँ पे मेहनत मजदूरियाँ, जो पिछले दिनों खान साहब भी कह रहे थे, और वहाँ से बहुत ही खतरनाक मजदूरियाँ करके, खतरनाक ही मैं कहूँगा जी, क्योंकि ऑयल कंपनियों में जो लगे होते हैं बड़ी खतरनाक ड्रिलिंग कंपनीज में, और बड़ा मुश्किल काम करते हैं और बड़ी टफ ड्यूटीज होती हैं, और वहाँ से पैसे कमा के इस गरीब मुल्क हमें, गरीबों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को भेजते हैं। लेकिन ये कह देना कि नहीं जाना चाहिए या फैमिली को नहीं छोड़ के जाना चाहिए, ये बहुत कहना बहुत आसान है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है, क्योंकि बहुत मुश्किलें होती हैं। तो ये सारा ड्रामा इस रिव्यू करेंगे इस बारे में कि भाई क्या इंसान को मुश्किलें हैं हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, और ये क्या ड्रामा है। क्योंकि ये टॉपिक इन्होंने शुरू किया है बहुत ही अच्छा, जो कि मैं समझता हूँ कि ये हटके है। उलाद ड्रामे के बाद अब ये ड्रामा आ रहा है परदेस। तो इस पर सारी बात करेंगे, कास्ट के बारे में, रिव्यू के बारे में, और इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप काइंडली, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो और वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं भी परदेश में नहीं, यही पाकिस्तान में हूँ, तो मुझे कतर मस्कत ना जाना पड़े, क्योंकि इसमें मस्कत जाता है वो। तो सब्सक्राइब भी करें, नीचे ऑप्शन होगी, बेल आइकन भी प्रेस करें, और जिन्होंने कर दिया थैंक यू सो मच, जिन्होंने नहीं किया कर दो तुसी भी, क्योंकि परदेस का रिव्यू ड्रामे का बड़ा मजेदार होने वाला है। अगे जो किस्तां आनगियां तो तुसी कहोगे कि हाँ जी ज़बरदस्त, क्योंकि परदेस को हकीकत से जोड़ेंगे। मेरे चैनल का नाम है ड्रामा और हकीकत, तो मैं ड्रामे को जोड़ता हूँ कि ड्रामा जो होता है वो सिर्फ देखे नहीं, हकीकत से उसका क्या लेन देन है, तो हकीकत से उसको लेन देन को जोड़ेंगे। और परदेस ड्रामे में कास्ट बेहतरीन, क्योंकि वो डायरेक्शन ऐसी करता, तो कास्ट तो सरमद खूसट, मेन लीड सरमद खूसट, उसकी वाइफ बनी शाइस्ता लोधी, छोटा भाई कौन? मिर्ज़ा गोहर रशीद, वो बंदा अच्छी एक्टिंग करता है, और वालदा कौन? बुशरा अंसारी। और वो टिपिकल वालदा बनाई हुई है जो हमारे गरीब घरों में माएँ जिस तरीके से मजबूरियों में, मैं मजबूरी कहता हूँ, तो औलाद से उम्मीद लगाती हैं, और औलाद बाज़ एक बेटा 6 लोगों को पालता है। तो इस ड्रामे में भी दिखाया कि एक कमाने वाला और 6 खाने वाले। इस पे लोग बड़े आसानी से बातें तो कर देते हैं, लेकिन हमारे मुल्क के जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो कुछ ऐसी हैं, क्योंकि बाज़ नौकरी एक को मिलती है, इसलिए एक कमाने वाला और बाकी खाने वाले होते हैं। लोग बातें कर देते हैं। अब बाहर वाले कि भाई बाहर एक बंदा जाके कमा रहा है और यहाँ पे बाकी खा रहे हैं, बाहर वो जैसे भी कमा रहा है। आप यकीन करें, यहाँ पे कमाना जो है ना, जहाँ पे नौकरी नहीं, पता है ना आपको, 50 लाख नौकरियाँ देनी थी खान साहब ने, और इस टाइम क्यों देनी थी? इसलिए देनी थी क्योंकि नौकरी नहीं है, किसी कंपनी में नहीं, किसी प्राइवेट सेक्टर में नहीं, किसी गवर्नमेंट में नहीं, मतलब जो है थी वो कोरोना की वजह से चली गई, लोगों के कारोबार डूबे हुए। तो बाहर जाना और पैसे कमाना और पीछे भेजना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये सेक्रीफाइस क्यों करता है इंसान? करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? वो कहता है ना ड्रामे में सरमद खूसट टीजर में कि उसकी माँ भी कहती है कि बहन तेरी पढ़ी है, अभी उसने पढ़ाई भी करनी है और उसकी शादी भी होनी है, बाप है कोई नहीं, तो बड़े भाई नहीं करना। और दूसरा अपनी बेगम है, अपनी औलाद है, तो कहता है मैं अपनी औलाद को कैसे पालूंगा? तो एक जगह कहता है अपनी वाइफ से कि मैं जा रहा हूँ, तो वाइफ कहती है नहीं हम मोहब्बत के सहारे रह लेंगे। तो वो कहता है जब इंसान के पास पैसे नहीं ना होते तो मोहब्बत भी खत्म हो जाती है। तो बिल्कुल ठीक बात है। वो वाइफ कहती है नहीं मैं आपसे कोई डिमांड नहीं करती, लेकिन एक रियलिटी है, कितनी देर जिंदगी की जो बेसिक नीड्स हैं वो भी बाज़ औक़ात इस मुल्क में मोस्टली लोगों की पूरी नहीं हो रही। वो बेसिक नीड मैं आपको बताऊं क्या, अगर कोई बाहर आला देख रहा है या कोई अमीर आदमी पाकिस्तान में देख रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद तजर्बा, मैंने लोगों को देखा है, मैं बार बार कहता हूँ मैंने लोगों को देखा है, मैं मजाक नहीं करता, जिनके पास अंडा खाने के पैसे नहीं है,
کہ وہ 3 بچوں میں سے ایک کو انڈا کھلاتے ہیں, دہی تھوڑا لے کے آتے ہیں, دہی کھاتے ہی نہیں, جس طرح یہ آج کل رمضان چل رہا ہے. تو یہ بیسک نیڈ نہیں ہے. ایک انسان اتنی پریشانی میں ہو, اس کے بعد پھر قرضے چڑھے ہوں, اس کے بعد پھر بلوں کی ٹینشن, اور آپ یہ کپڑا جوتی تو بھول ہی جائیں. کپڑا جوتی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, روٹی پوری نہیں ہوتی. 3 ٹائم سے 2 ٹائم, 2 ٹائم سے 1 ٹائم پہ آگے لوگ. اسکولوں سے بچوں کو اٹھا لیا یہ کورونا میں لوگوں نے, میں لوگوں کو جانتا ہوں. تو ایسی صورتحال میں انسان پھر ہاتھ پاؤں مارتا ہے جس طرح ڈوبتے ہوئے. تو ہجرت کرنا اور ہجرت کر کے کما کے لانا, بچوں کو پیٹ پالنا, یہ اسلام میں بھی ہے اور ضروری بھی ہے, مجبوری بھی ہے. ہجرت کرنا بھی بری بات نہیں اور بچوں کو کھلانا بھی بری بات نہیں. تو جو سیکریفائسز دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ حق حلال کی سارا دن محنت کرتا ہے اور حق حلال کی روزی لا کے بچوں کو کھلاتا ہے, اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اتنا بڑا کام ہے ایک حق حلال کی روزی مزدور کرے اور اسے تھوڑے پیسے کمائے اور بچوں کو روٹی کھلائے, تو یہ تو ایک ویسی نیکی ہے. تو یہ فرض پھر کسی نے تو انجام دینا. اگر وہ جو باہر جائے قطر یا مسقط, اس ڈرامے میں جو ہے اداکار سرمد کھوسٹ وہ مسقط جاتا ہے, اب وہ مسقط نہ جائے تو اس کی بیوی بیٹی تو بھوکی رہیں, اس کے باقی فرائض ہیں, اس کی ماں بھی پریشان ہے, اس کا گھر ٹوٹ رہا ہے, اس کا بھائی دوسرا ویلا ہے, اس کی جو سی بہن ہے وہ پڑھ رہی ہے, اس کی بھی شادی کرنی ہے. یعنی کہ گھر میں 6 لوگ ہیں اور 3 وہ اور 3 اس کے وہ, یعنی کہ میاں بیوی بچی 3 اور 3 وہ ماں بہن اور بھائی, 6 لوگ ہیں اور کمانے والا ایک ہے, اور خرچے پورے نہیں ہو رہے, اور جو سا ہے قرضے چڑھی جا رہے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے یا تو زندگی گزاری جاؤ یا پھر ایک سٹیپ لو. تو یہ سٹیپ لینا بڑا مشکل ہوتا ہے, مجبوری ہو لیکن کرنا پڑتا ہے. اس کے برعکس جو لوگ یورپ فرض کریں جاتے ہیں, یو کے چلے گئے, میں اس لیے بات کر رہا ہوں, 200 روپے کا پاؤنڈ ہے, $1000 پاؤنڈ بھی کسی نے کمایا, مطلب کسی نے جتنا بھی کمایا ہے, اور مجھے اس کا پتہ ہے وہاں پہ خرچے کتنے ہوتے ہیں, ٹوٹل ڈیٹیل پتہ ہے, یہ نہیں میں اپنے سے مار رہا. تو وہاں پہ 100 پاؤنڈ بچانا کوئی مسئلہ ہی نہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ 100 پاؤنڈ تو بچانا مسئلہ ہی کوئی نہیں نا, اہم ہی ہے. وہ کوئی کہتا ہے نا بھائی مشکل ہے, میں اس کو چپیڑ مار رہا ہوں منہ پہ, مطلب 100-200 پاؤنڈ بچا کے پیچھے بھیجنا کوئی مسئلہ نہیں. اور 100-200 پاؤنڈ کتنا ہوتا ہے, 200 پاؤنڈ اگر فرض کرنے بھیجتا ہے, 200 پاؤنڈ بنتا ہے 40,000 روپے. 40,000 روپے میں یہاں پہ لوگوں کے گزارا روٹی چل جاتی ہے. لیکن جہاں مسقط قطر جانا, جہاں پہ لیبر بہت سخت ہے, پھر لیبر پہ کر کے پھر وہاں سے بچا کے پھر خود بھوکے رہنا پڑتا ہے, مطلب خود اتنا گزارا. یعنی کہ وہاں پہ سوتے لوگ کیسے ہیں, سوتے ایسے ہیں, مجھے کسی نے بتایا کہ شفٹیں ہوتی ہیں, کہ ایک بیڈ ہے اس کے کرنٹ ہوتے ہیں, کہ دوپہر کو سے شام کوئی سوئے گا, رات سے صبح کوئی سوئے گا, صبح سے دوپہر کوئی سوئے گا. یعنی کہ بیڈ بھی 3 شفٹوں پہ کرائے پہ ملا ہوتا ہے. تو اس طرح لوگ ایک کمرے میں 10-10 لوگ سوتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں اپنوں کے لیے. تو یہ اس پہ ڈرامہ اس ٹاپک پہ بنانا کہ بھئی ہمارے جو ان سا مڈل ایسٹرن کنٹریز میں لوگ جا کے کیسے محنتیں کر رہے ہیں اور پیچھے پیسے بھیج رہے ہیں, اور پیچھے والوں کو بھی سوچنا چاہیے خیر کہ ان کی محنتوں کو رائے گاہ نہ جانے دیں, مطلب بالکل ویلیاں نہ ماریں. یعنی کہ سمپل سی بات ہے کہ مطلب وہ بیچارے وہاں محنت کریں اور یہاں پہ فضول خرچیاں نہ کریں, ان کی سپورٹ کریں. لیکن کیسے وہاں جا کے ان کی کیسی لائف ہوتی ہے, اس پہ ڈرامہ بنانا بڑا ضروری تھا. کیونکہ آج کل یہ قصہ بھی چل رہا ہے, خان صاحب نے چلایا ہوا ہے باہر کے لوگوں کے مزدوروں کے بارے میں. لیکن اس کے برعکس جو دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں ان کا ٹوٹل ڈفرینٹ سسٹم ہے. تو پردیس جا کے جو کمائی کے لیے پیچھے پیسے بھیجنے کے لیے اس کا ٹوٹل ڈفرینٹ اس لیے کیونکہ دیکھیں بظاہر کہنے کہ یہ مسلم کنٹریز ہیں, یہ مڈل ایسٹرن, قطر, مسقط, دوحہ, یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے, یہ کویت اور یہ سارا. لیکن یہ لوگ آپ کو نہ نیشنلٹی دیتے ہیں, نہ آپ کو پرماننٹ ریزیڈنس دیتے ہیں, نہ آپ کو وہاں پہ مطلب رہنے کی مستقل رہائش, نہ آپ بیوی بچے لے کے آ سکتے ہیں وہاں پہ بلا وجہ جب تک آپ کی ایک اچھی نوکری نہ ہو. اس کے برعکس آپ امریکہ, کینیڈا, یو کے, یورپ, جرمنی, آسٹریلیا, اس ملک میں کوئی بندہ چلے جائے وہ اپنی فیملی بھی بلا سکتا ہے, سمجھے میری بات, وہ وہاں پہ PR بھی لے لیتا ہے, وہ وہاں پہ نیشنلٹی بھی لے لیتا ہے. تو کہنے کو وہ انگریز گورے ہیں, یہ مسلم ہیں بھائی مارے, لیکن یہ بھائی مارے ہمیں نیشنلٹی نہیں دیتے. یہ بھائی مارے ہمیں آپ 60 سال تک وہاں پہ کام کریں, ایسے لوگ ہیں 60 سال تک وہاں کام کریں, ریٹائر ہوئیں, بے شک آپ ان کی جاب کریں, حکومت کی کریں, آپ کو 60ویں سال جب آپ ریٹائر ہوں گے کہیں گے واپس جاؤ. آپ جب تک وہاں پہ ہیں, اقامہ نہیں وہ سنا آپ نے, اقامہ, جب تک آپ کے پاس نوکری ہے آپ وہاں پہ, نوکری نہیں آپ فارغ, چھٹی کا, کوئی نیشنلٹی, کوئی PR نہیں. تو جو یورپین کنٹریز ہیں, ویسٹرن کنٹریز ہیں, امریکہ ہے, کینیڈا ہے, وہ آپ کو PR دے گی, نیشنلٹی دے گی, وہ کہے گی آؤ بھائی کام کرو, رہو, فیملی بھی بلاؤ, بچے بھی بلاؤ. تو ان کی لائف سٹائل ڈفرینٹ ہے کیونکہ وہ بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں وہاں پہ. یہ جو لوگ ہیں
یہ مزدوری کرنے جاتے ہیں اور ان کو اپنے بیوی بچوں کے بغیر رہنا پڑتا ہے، اور ساری ساری عمر ان کے بچے باپ کو 2 سال بعد باپ آتا ہے، چکر لگاتا ہے 10 دن کے لیے چھٹی، بس ایسے ملتے ہیں، باپ کے بغیر زندگی گزارتے ہیں، باپ کے بغیر جوان ہوتے ہیں، بیویاں ساری ساری عمر بندے کے بغیر رہتی ہیں، کیونکہ وہ ادھر لے کے نہیں جا سکتے، وہاں پہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ جب تک آپ کی اتنی خاص پے اسکیل نہیں آپ نہیں رکھ سکتے، الاؤڈ نہیں ہے، الاؤڈ ہی نہیں ہے، تو وہ اوپر سے پیسے اتنے نہیں ہوتے، تو وہ وہاں پہ ساری عمر اپنی گزار دیتے ہیں، بیوی یہاں بچے یہاں۔ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا کریں، یہاں بھی بھوکے مر رہے ہوتے ہیں، ڈرامے میں دکھایا سرمد خوسر کہتا ہے کہ یہاں پہ بھی بھوکا مر جاؤں گا، محبت بھی ختم ہو جائے گی، بہن بھی شادی کے لیے پڑی ہے، بھائی بھی ویلا ہے، ماں جو سی ہے وہ کہہ رہی ہے فلاں نے ٹائلاں لوا لیاں نا، تے میری بیٹی جو سی ہے یہ فیس سکول دی دین دی نہیں ہے، تو کی کریں گے؟ تو جو ہمارے پردیس کے لوگ ہیں ان کے نام یہ ڈرامہ بنایا ہے AR بھائی نے، مجھے میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے، اچھا کیے بنایا ہے، تو یہ ڈرامہ انٹرسٹنگ، اس کی سٹوری بھی اور سارا لگ رہا ہے، تو اس پہ ریویو جب یہ ڈرامہ آئے گا تو سارے کریں گے کہ بھئی اس کو کس طریقے سے حقیقت سے وہ جوڑتے ہیں اور میں پھر اس کو کس طریقے سے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ڈرامہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو یہ پردیس پہ ہی بے شک کسی میں سٹوری ڈالیں کسی اور میں، کیونکہ یہ تو ایک سمپتھائز کر گیا کہ بھئی ایک غریب بندہ ہے اور وہ باہر جاتا ہے کیسے رہتا ہے اور کیسے محنت کرتا ہے اور کیسے، ایسا بھی ہونا چاہیے جو یہ ویسٹرن کنٹریز میں جو ان سے لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو یورپین کنٹریز میں رہتے ہیں یا امریکہ کینیڈا میں رہتے ہیں، اور وہ تو اپنی فیملیوں کے ساتھ رہتے ہیں کیونکہ وہ تو لے کے جا سکتے ہیں، سمپل بات، اور وہ کس طریقے سے وہاں پہ لائف گزارتے ہیں اور ان کے پیچھے ریلیٹیوز پیچھے کیسے گزارتے ہیں، یہ بھی دیکھو نا ریئلٹی ہے کہ وہ یہاں سے گئے، ان کی زندگی کیسے بدلی، کتنی کی بدلی، یا نیچے کو گئی یا اوپر کو گئی یا وہیں رہی، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم نیچے چلے گئے وہاں جا کے، کئی کہتے ہیں ہم وہیں کھڑے ہیں، کئی کہتے ہیں ہم اوپر چلے گئے، بہت کم کہتے ہیں، خیر کئیوں سے پوچھو جی باہر کیسا ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہی کچھ ہے، تو یہ تو خیر جا کے پتہ لگے گا کہ یہی کچھ ہے کہ نہیں، لیکن یہ کہہ دینا اگر فرض کریں اگر 19-20 بھی فرق ہو، 19-20 بھی، تو ان کا یہ کہہ دینا کہ یہی کچھ ہے ان کو سزا دے گا، جھوٹ ہے نا، کیونکہ غلط بیانی ہے آپ نے کی کسی کے ساتھ، اور کیونکہ ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ اس ملک میں کتنے مسئلے ہر ٹائم کیوں حکومت پٹتی رہتی ہے، عوام پٹتی رہتی ہے، سڑکوں پہ لوگ ہیں، میں تو اس قوم کی صبر برداشت کو داد دیتا ہوں، جس نے دہشت گردی کے حملے برداشت کیے، جس نے مہنگائی برداشت کی، جس نے لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے برداشت کی، اور اس ٹائم بلوں کی بھرمار برماش کر کے اگر کسی کے گھر ایک AC لگا تو اس کا بل 35,000 روپے، ٹھیک ہے، آ رہا 35,000 روپے، تو جو لوگ IMF کو جا رہا نا وہ بل، تو اس ملک میں، اور اب نوکریاں نہیں کرونا کی وجہ سے، اکانومی کا بیڑا گرک، تو اس ملک میں تو میں بتاؤں آپ کو بیسک نیڈ نہیں لوگوں کی پوری ہوتی، بچوں کی تعلیم، انڈے پورے نہیں ہوتے، تو اتنی پریشانیوں کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کا آپ موازنہ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ یورپین کنٹریز کے ساتھ ایک جیسے ہیں، لائف سٹائل ان کا پاسبل نہیں، تو تھوڑی کامن سینس سے بات کرنی چاہیے انسان کو۔ اکثر لوگ کہتے ہیں، مجھے ملتے ہیں، میرے دوست بھی آتے ہیں، تو ایک جرمنی سے آیا دوست میرا، ایک UK سے آیا دوست پچھلے سال، تو دونوں بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کہنے لگے کہ یہ ایسے ہی ہے، تو میں نے ان کی جب کلاس لی، بستی کی تھوڑی، تو پھر وہ کھل کے مانے کہ ہاں ہمارا وہاں پہ گزارا ہو جاتا ہے کھانے پینے کا، اس کے بعد پھر یہ بھی ہو جاتا ہے، گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے، اس کی قسط دے دیتے ہیں، چلو جیسے بھی دے دیتے ہو رکھی ہوئی، اچھا، اور یہاں پہ سائیکل تھی، اور یہ کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں، پاکستان ہر سال آ جاتے ہیں، وہ جو جن کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد میں نے کہا گھر کتنے بھیجتے، گھر بھیج دیتے ہیں 300 یورو بھیج دیا، کبھی 200 بھیج دیا، اچھا اپنے سارے خرچے کر کے بیوی بچے پال کے سارا کچھ، دوست کی بات کر رہا ہوں، اور سب کچھ کر کے 300 یورو پیچھے بھی بھیج دیا، گاڑی بھی رکھی ہے، سب کچھ کیا، یہاں پہ سائیکل کے پنچر لگوانے کے پیسے نہیں لوگوں کے پاس، بات سمجھنے کی ہے نا، تو پھر کیسے کہہ دیتے ہیں کہ یہاں کی لائف اور وہاں کی لائف، یہاں پہ یہ میں واحد بات کرتا ہوں، ساری دنیا اوپر کو جا رہی ہے، پاکستان واحد ملک ہے جو پیچھے کو جا رہا ہے، کیسے؟ میں کل سڑک پہ مطلب مین روڈ پہ گیا، ایک شہر سے دوسرے شہر، کوئی 100-150 کلومیٹر کا رستہ تھا، تو جتنا رستہ تھا نا وہ موٹر وے کے علاوہ تھا، وہ دوسری روڈ تھی، مین روڈ تھی، ہائی وے تھی، تو وہ ٹوٹی ہوئی تھی، ٹوٹل ٹوٹی ہوئی تھی، تو جو بندہ گاڑی چلا رہا تھا وہ کہتا کہ آج سے 10 سال پہلے یہ روڈ کارپیٹڈ تھی، تو آج یہ روڈ ٹوٹی ہوئی ہے اور کوئی نہیں اس کو بناتا، اور خان صاحب ویسے ہی کہتے ہیں سڑکیں نہیں بنانی کیونکہ ترقی کا راز نہیں ہے، اور باقی بھی ہر جگہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں، تو کہنے کا مقصد یہ کہ 10 سال پہلے ہم اوپر سے، 10 سال بعد ہم نیچے ہیں، تو دنیا اوپر جا رہی ہے، ہم نیچے کو جا رہے ہیں، تو یہ معاملے ہیں ہمارے، مطلب ہمارے، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ہمارے معاشرے میں کبھی کسی کو کیلا کھانے میں مسئلہ ہوگا یا انڈا کھانے میں مسئلہ ہوگا، آج لوگ کیلے کھانے میں مسئلہ ہے۔ میں افطاری کے لیے کیلے لینے گیا تو وہاں پہ ایک بندہ آیا، اس نے پوچھا کیلے کس رہے ہیں،
तो उसने कहा जी कि 220 रुपये दर्जन। अब 220 रुपये दर्जन केले सुन के बंदे का, और ऊपर से रमजान में आपको पता है मुसलमानों के साथ जो करते हैं मुसलमान आपस में, तो वो बंदे ने कहा चलो छोड़ो खैर है, कुछ और चीज़ देखी, इधर उधर से एक दो और फ्रूट, उन्होंने कहा खैर, उन्हें पूछा नींबू कितने के, उन्हें कहा जी 50 रुपये के 5 मिल जाएंगे, 5। अच्छा उन्हें कहा भी छोड़ो एक ही हूँ करा, 50 रुपये के 5 नींबू की करने ने, इसको अच्छा पानी ठंडा पी ला। वो एंड पे करते करते वो बेचारा ना आधा किलो मीठे आलू लेके गया बस। तो मैं देख रहा था, मैं देखता हूँ कि यानी कि वो केले पूछे से पूछे, नींबू पूछे, वो पूछ के एंड पे आधा किलो आलू लेके गया। तो ये बेसिक नीड है कि आप अपने घर अपने बच्चों के लिए केले नहीं लेके जा सकते 220 रुपये दर्जन। मुर्गी 420 ही, हूँ मुर्गी जड़ी है 440 रुपये किलो हो गई। तो ये रोटी के हालात हैं। तो बाकी हालात तो कतर नहीं जाना, मस्कत नहीं जाना, तो कहाँ नहीं जाना, तो लोगों ने निकलना ही है इस मुल्क से, जाके फिर वहाँ कमाइयाँ करनी है, फिर पीछे पैसे भेजने हैं ताकि रोटी खा लें, जिंदा रहें, खुदकुशी तो नहीं करनी। तो ये जो एक टॉपिक है ना हमारे, क्योंकि यहाँ पे मजदूरी भी नहीं है, मजदूरी भी बाहर जाकर करनी पड़ती है, और फिर यहाँ पे मजदूरी का इतना रेट है, एक मजदूर है उसकी 500 रुपये दिहाड़ी, अब बाहर वो उसकी फर्ज करें 2000 या 3000 दिहाड़ी, तो वो कहता है चलो अपना रुखी सुखी करके पीछे घर 30-40 हज़ार भेज दूंगा तो घर वाले रोटी खा लें। तो ये मजबूरी, इस मजबूरी पे ये ड्रामा बनाया, बहुत अच्छा किया बनाया, और कास्ट भी बड़ी अच्छी है। तो इस पे जो सा ना रिव्यू करते रहेंगे इस ड्रामे पे, और हकीकत से जोड़ते रहेंगे। काइंडली जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस का पता लग सके, और अपनी राय का इजहार कीजिए कि क्या मैं सही बात कर रहा हूँ कि नहीं। और वेस्टर्न प्रदेश जो सा वेस्टर्न कंट्रीज में जो प्रदेश में लोग रहते हैं, जो मॉडर्न मम्मी डैडी टाइप, जर्मनी यूके, ठीक है, वो बर्गर पिज़्ज़ा खाने वाले, उन पे भी ड्रामा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, इस पर भी बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।